ایک گینگ جو بیگو لائف کے ذریعے لڑکیوں کو پھنساتا ہے اور ان سے برہنہ تصویریں منگواتا ہے۔ یہ ایک شخص ہے جس کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ اس کا نام ہے عمران زاہد بخاری۔ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک بگڑا نوجوان ہے۔ اس کا کام کیا تھا کہ یہ بیگو لائف پر بیٹھتا تھا اور اس کے ساتھ کچھ بیرون ملک مقیم کچھ لوگ اٹیچ تھے کہ جو لڑکیوں کو سینڈنگ اس میں گفٹ شفٹ سینڈنگ کرتے ہیں، وہ معاملہ ہوتا تھا۔ ویڈیو کال کے ذریعے لڑکیوں کو بات کرتے ہوئے ان کی برہنہ تصاویر یا نازیبہ تصاویر آپ کہہ لیں گے، وہ ان کی نا اسکرین ریکارڈنگ کر لیا کرتا تھا۔ یہ ایک کیس ایک لیسن ہے اس مافیا کے لیے بھی کہ جو لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ صرف پیسہ کمانے کے لیے لوگوں نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ السلام علیکم، ڈیجیٹل باکس کے ساتھ میں ہوں محمد عثمان۔ ناظرین، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں آج کی جنریشن سوشل میڈیا ایپس کی طرف کچھ زیادہ ہی مشغول ہو گئی ہے۔ وہ بھول ہی گئی ہے کہ دنیا بھی کوئی چیز ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک گینگ جو بیگو لائف کے ذریعے لڑکیوں کو پھنساتا ہے اور ان سے برہنہ تصویریں منگواتا ہے۔ یہ شخص کون تھا جو اس طرح کی حرکات کرتا تھا؟ میرے ساتھ اس وقت سینئر صحافی خرم پاشا صاحب موجود ہیں، ساری تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنریشن جو ہے وہ سوشل میڈیا ایپس میں اتنی بزی ہے کہ وہ بھول ہی گئی ہے کہ باقی دنیا بھی ہے۔ تو سر کون تھا یہ شخص جو اس طرح کی حرکات کرتا تھا؟ کیا ماجرا تھا سارا؟ اس میں یہ ایک شخص ہے جس کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ اس کا نام ہے عمران زاہد بخاری۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک اچھے کاروباری گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اور جب میں نے یہ اسکینڈل بے نقاب کیا تھا اس حوالے سے جب انویسٹیگیٹ کیا تھا تو یہ چیزیں نالج میں آئی تھی کہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک بگڑا نوجوان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا کام کیا تھا کہ یہ بیگو لائف پر بیٹھتا تھا اور اس کے ساتھ کچھ بیرون ملک مقیم کچھ لوگ اٹیچ تھے کہ جو لڑکیوں کو سینڈنگ اس میں گفٹ شفٹ سینڈنگ کرتے ہیں، وہ معاملہ ہوتا تھا۔ وہاں سے یہ مختلف لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے تھے، ان کے ساتھ محبت کے جھوٹے دعوے کرنے، جس طرح ایک ٹرینڈ چلتا ہے۔ اس کے بعد لڑکیوں کو ٹریپ کر لینا، اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لے آنا اور پھر ان کی نازیبہ تصاویر حاصل کر لیتے تھے۔ اور کرتا کیا تھا کہ ویڈیو کال کے ذریعے لڑکیوں کو بات کرتے ہوئے ان کی برہنہ تصاویر یا نازیبہ تصاویر آپ کہہ لیں گے، وہ ان کی نا اسکرین ریکارڈنگ کر لیا کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے متعدد لڑکیوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ پھر ایک فیملی نے سٹینڈ لے لیا۔ انہوں نے لاہور پولیس کے سائبر کرائم میں درخواست دی اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی ہدایت پر پھر اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے تھانہ شمالی چھاؤنی لاہور میں۔ لیکن اس وقت اس جو مقدمہ درج کیا جاتا ہے اس میں صرف دھمکیوں کی اور ایک ٹیلی گراف ایکٹ کی دفعہ شامل کی جاتی ہے۔ مدعیہ جو 3 مقدمے کی انہوں نے دوبارہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، درخواست دیتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک تحقیقات کا عمل ہوتا ہے، اور پھر جب تمام ثبوت پولیس دیکھتی ہے تو اسی مقدمہ میں پیکا ایکٹ 2016 کی جو دفعہ 21 ہے اس کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ یوں وہ تفتیش انویسٹیگیشن پولیس شمالی چھاؤنی سے سائبر کرائم ونگ کینٹ کے پاس چلی جاتی ہے۔ پولیس اس میں انویسٹیگیٹ کرتی ہے، وہ سارے ثبوت حاصل کرتی ہے۔ عمران زاہد بخاری کو بھی بلایا جاتا ہے، لیکن عمران زاہد بخاری پولیس کو کسی بھی طرح سے مطمئن ہی نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی صفائی میں کوئی ایسا ثبوت بھی نہ دے سکا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ ملزم نہیں۔ پولیس اپنی تفتیش میں اسے باقاعدہ گنہگار لکھتی ہے، اور چونکہ وہ بری ضمانت پر ہوتا ہے، سیشن کورٹ سے عمران زاہد بخاری کی ضمانت ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ عمران زاہد بخاری اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتا ہے اور وہ بری ضمانت حاصل کر لیتا ہے، جو اس کا ایک قانونی حق استحقاق ہے اس کا کہ وہ حاصل کر سکتا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی آج اس کی ضمانت کو خارج کر دیا۔ تو یہ ایک کیس ایک لیسن ہے اس مافیا کے لیے بھی کہ جو لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کہ جو پیکا ایکٹ کے تحت جو کارروائی کی جا رہی ہے ایسے بلیک میلر عناصر کے خلاف، اب ان کے خلاف شکنجہ اتنا سخت کر دیا گیا ہے کہ عدالتوں سے بھی ان کو ریلیف نہیں مل پا رہا۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے عدلیہ بھی ایک مضبوط موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے، اور دیکھا نا کہ اس کی ضمانت پہلے سیشن کورٹ سے خارج ہوئی، اس کے بعد ہائی کورٹ نے بھی خارج کر دی، اور ملزم جو تھا وہ اس کی یہ خوش قسمتی کہ وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، عدالت سے فرار ہو گیا۔ سر سیکیورٹی ہوتی ہے، پولیس، لیکن وہ کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کیسے ہوا، لیکن وہ آج ہائی کورٹ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن چونکہ
افسران کا ایک سخت آرڈر بھی ہے، تو یقیناً پولیس اسے جلد گرفتار کر لے گی۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایپس ہیں جیسے بیگو لائیو ہو گئی، ٹک ٹاک لائیو ہے، یہ ساری رات لوگ اس پر لائیو چیٹنگ کرتے ہیں، ویڈیو کالز کرتے ہیں، تو سر آپ کو لگتا ہے ان کو بین کر دینا چاہیے کیوں اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں؟ جی بالکل، ان کو بین ہونا چاہیے، اور جو اس میں جو ان کی لائیو ایک پوزیشن ہے اس کو تو پہلے ہی بین کیا ہوا ہے پاکستان میں، لیکن مختلف وی پی اینز کے ذریعے چلایا جاتا ہے، اور جتنی بےہودگی اور اخلاقیات کا جنازہ ان ایپس پر چلایا جا رہا ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے۔ بالکل، اور اور جس قسم کی ویڈیوز ان کی مارکیٹ میں موجود ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے یا بیگو لائیو پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، وہ جتنے ان کی وہاں پہ جو حرکتیں ہیں ان کی ریکارڈنگز مختلف سوشل ایپس پہ موجود ہیں جی، اور وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس میں آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس قسم کا گند اس سوسائٹی میں پھیلایا جا رہا ہے، کیا میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ صرف پیسہ کمانے کے لیے لوگوں نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، جو ایک شرم و حیا کا پردہ ہونا چاہیے وہ پردہ نہیں رہا۔ تو یہ ہماری جو جنریشن ہے موجودہ بھی اور آنے والی بھی ہے، ان کے لیے یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، اس پر پابندی ہونی چاہیے، اور ایسے عناصر کے خلاف جن کا تعلق تو پاکستان سے ہے ان کے خلاف سخت سے سخت ایک قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ سر ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اس طرح کے کافی کیسز جو ہیں وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں، کئی اداروں کے پاس جاتے ہیں، تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ فائلیں بنا کے اسے کونے میں دبا دیا جاتا ہے، سالوں سال ان کی کوئی انکوائری بھی نہیں ہوتی۔ تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو بڑھاوا دینا چاہیے کہ بھئی آپ ان کو کیس کو اسٹڈی کریں، نہ کہ فائلیں دبا کے فائلیں بنا کے آپ کونوں میں دبا دیں، اور وہ جب تک اس کا کیس آتا ہے یا تو وہ خودکشی کر لیتی ہے لڑکی جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی وہ بری ہو جاتا ہے، بیرون ملک فرار ہو جاتا ہے؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ واقعی جو مقدمات کے اندراج میں ایک تاخیری حربہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے میں آیا ہے کہ اس حوالے سے سخت انسٹرکشنز ہیں، اور جو لاہور پولیس کا سائبر کرائم ونگ ہے وہ خاصا متحرک ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کی انکوائری کر جو ملوث ہو ملزم اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر پولیس اسی سپیڈ کے ساتھ چلتی رہے اور مقدمات کا بر وقت اندراج کرے، میرٹ پر تفتیش کرے، اور عمران ظاہر بخاری جیسے جو ایک مافیا ہے ایسے عناصر کے خلاف ایکشن لیتی رہے گی، تو امید ہے کہ اس جیسے عناصر یا جو مافیا ہیں ان کا کلا کما ہو سکتا ہے۔ سر آج ہماری جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پہ لڑکیاں، ان کو کیا پیغام دیں گے جو اس طرح کی ایپس استعمال کرتی ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ان خواتین کو کم از کم اپنے والدین کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کل کلاں وہ خودکشی پہ مجبور ہو جائیں، یا ان کی جو فیملی ہے وہ اس سوسائٹی کو فیس نہ کر سکے۔ تو اس میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور ان اپلیکیشنز کے استعمال سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی ناظرین، پاشا صاحب نے بڑا خوبصورت پیغام دیا۔ اب آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔